کوئی جھگڑا ہی دنیا میں، یہ یاد رکھیں. آٹھ اور 20 کا کوئی جھگڑا نہیں، تراوی ہے ہی 20. یہ جو لوگ آج کا جھگڑا آج ڈال بیٹھے ہیں وہ اصل میں جھگڑا 8 اور 20 کا نہیں. جھگڑا یہ ہے کہ نماز تراوی کوئی نماز ہے بھی یا نہیں. یا کھل کر کہتے ہیں کہ نماز تراوی کوئی نماز نہیں اور وہ پڑھتے بھی نہیں. پہلے سنت و جماعت کھل کر کہتے ہیں کہ نماز تراوی ایک مشکل نماز ہے جو صرف رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے. جیسے جمعہ صرف جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے وہ بھی باقی 11 مہینے میں نہیں پڑھی جاتی. اب غیر مقلدوں نے نہ تو شیعوں کی طرح کھل کر انکار کیا اور نہ سنیوں کی طرح کھل کر اقرار کیا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو تہجد والی نماز ہے نا 11 مہینے اس کا نام تہجد ہوتا ہے اور 12ویں مہینے اسی کا نام تراوی ہو جاتا ہے. نماز ایک ہی ہے، 11 مہینے نام اور ہوتا ہے، 12ویں مہینے نام. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں 11 مہینے اپنے بیوی کو بیوی کہا کرتا ہوں، 12ویں مہینے ماں کہا کرتا ہوں. تو اب کوئی عقل مند پوچھے گا کہ آج تو وہ 11 مہینے بیوی رہی، 12ویں مہینے ماں کیا دکھا سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نماز ایک ہے لیکن فرق ہو گیا ہے. 11 مہینے نام تہجد، 12ویں مہینے نام. 11 مہینے اس کا وقت رات کا آخری حصہ، 12ویں مہینے اول حصہ. 11 مہینے وہ اکیلے پڑھی جائے گی، 12ویں مہینے جماعت سے. 11 مہینے گھر میں، 12ویں مہینے مسجد میں. 11 مہینے میں اس نے قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں، 12ویں مہینے قرآن ختم کرنا ہے. 11 مہینے اس نماز کو نفل کہا جائے گا، 12ویں مہینے سنت مؤکدہ کہا جائے گا. اب یہ 2 فرق جو انہوں نے بیان کیے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسی 2 فرق کی ایک حدیث ہمیں سنا دیں. قیامت تک یہ ایسی حدیث نہیں سنا سکتے کہ حضرت نے خود فرمایا ہو کہ 11 مہینے نام یہ اور 12ویں مہینے کا نام یہ ہوگا. ان بیچاروں کو تو تراوی کا معنی بھی نہیں آتا. تراوی جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے ترویہ. آپ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں نا، تو تسبیح پڑھ لی، اس کو کہتے ہیں ترویہ. تو عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، کم از کم اس سے پہلے شروع نہیں ہوتی. تو جب آپ نے 4 رکعتیں پڑھ کر 1 مرتبہ آرام کیا تو ہم کہیں گے یہ ترویہ ہے. 8 رکعتیں پڑھ کر 1 مرتبہ پھر آرام کیا تو ہم کہیں گے ترویہ پین، وہ ترویہ ہوگا. اور 12 رکعتیں پڑھ کر جب تیسری دفعہ آرام کریں گے تو کم از کم اس پر لفظ تراوی استعمال ہو سکتا ہے، اس سے پہلے تو لفظ تراوی استعمال ہو سکتا ہی نہیں. تو ان بیچاروں کو اگر تراوی کا معنی بھی آتا ہوتا تو یہ کبھی 8 کے ساتھ لفظ تراوی استعمال نہ کرتا. اب یہ جو حدیثیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ ساری تہجد کے بارے میں. یہ ایسے ہی مثال سمجھے، آپ یہاں عصر کی کتنی فرق پڑتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ آج اعلان کرتا ہوں کہ عصر کے 3 فرض ہیں. آپ کہیں وہ کہتے میں نے کہا حدیث نہیں ہے. میں حدیث بھی ایک بار دیتا ہوں جس میں 3 رکعت کا ذکر آ گیا. اب مولوی صاحب اٹھے کہ مجھے میرے مفتی بعد میں پوچھیں گے کہ آپ کو یہ کیوں نہیں میری کام کا ایک رکعت زیادہ ہم کراتے رہے. انہوں نے اس پر حدیث دیکھی کہ ٹھیک لکھا تھا 3 رکعت، لیکن 7 لفظ مغرب کا تھا، عصر کا نہیں. تو یہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے تو عصر کی رکعتیں بتانی تھی اور یہ تو مغرب لکھا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کو نہیں پتا، یہ مغرب اور عصر ایک ہی نماز کے 2 نام. مغرب اور عصر ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. بالکل یہی کیفیت ان کی ہے. کہتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے. تو ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جو نماز سارا سال پڑھی جاتی ہے اس کا نام تہجد ہے. یہ تو تہجد کی حدیث ہے. تو کہتے آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ تہجد اور تراوی ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب مسجد نبوی میں 30 رکعت با جماعت ہو رہی تھی، اما عائشہ صدیقہ حیات تھی یا نہیں؟ ان میں نبی کی سنت کا اتنا جذبہ تھا جتنا آج کے غیر مقلدوں میں ہے یا نہیں؟ زیادہ تھا. وہ کیسے؟ پہلے آج کا جذبہ سن لے. ایک آدمی رمضان میں بالکل روزہ نہیں اس نے رکھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی.
اس کو کبھی غیر مقلد کے خلاف کوئی اشتہار شائع نہیں کرے، نہ جو کچھ کہیں گے جاتے۔ جو بیچاری ہماری تبلیغی جماعت ہے نا، لوگوں نے ان کا نام رکھا پورا پارٹی، یہ جس کو چمٹ جاتے ایک دفعہ تو مسجد دکھا دیتی آگے اس کی مرضی۔ تو اب دیکھیے ان کا کام ہے نماز بے نمازیوں کو پاس جانا، بیچارے منتیں کرتے ہیں ان کو لے آتے ایک دفعہ مسجد۔ غیر مقلد کبھی بے نمازی کے پاس نہیں جاتے۔ جب ہماری تبلیغی جماعت نے منتیں کر کے اس کو نماز پر لگا لیا، اب وہ ہو گیا نمازی، اب یہ آ جاتا ہے ایک ادھر سے آئے گا تیری نہیں ہوتی، دوسرا ادھر سے آئے گا تیری نہیں ہوتی۔ تو یہ فرقہ ہے نمازیوں کے دلوں میں وزن سے ڈالنے والا۔ جب تک کوئی نماز نہیں پڑھتا اس وقت تک یہ کچھ نہیں کہتے جاتے۔ تو یہی حال رمضان شریف میں ہے، جس نے پانچوں نمازیں نہیں پڑھی روزہ بھی نہیں رکھا، نہ اس کے خلاف کوئی تقریر ہے، نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی انعامی چیلنج ہے۔ اب جناب جس بیچارے نے روزہ رکھا، پانچوں جماعتوں میں تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا، اب رات کو تراویح بیچارہ بیچ پڑ بیٹھا، جناب اس کے کپڑے پھاڑیں گے، 20,000 روپے کا چیلنج، 20,000 روپے کا چیلنج، 25,000 روپے کا چیلنج۔ اس بیچارے نے یہ گناہ کر لیا، 20 تراویح پڑ بیٹھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتے 11 مہینے جنت کو آراستہ کرتے ہیں رمضان کی، اور غیر مقرر 11 مہینے دیکھنے کرتے ہیں کہ بھائی پچھلے سال کانپور کی کس مسجد میں تراویح پر لڑائی نہیں کرائی تھی، اس کو آواز روح کرانے جاتا ہے۔ تو اب بیچاروں کا مشن آپ دیکھتے ہیں، ہماری تبلیغی جماعت نماز پر لگاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ سوچتے ہیں کہ اب تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت والے جب کبھی عبادت کرتے ہیں نا رائے گنج، تو وہاں اپنی کارروائی سناتے ہم نے یہ کیا اور اس طرح ہمیں کہا گیا، ہم نے یہ کیا۔ تو یہ بھی رات کو بیٹھ جاتے ہیں اور کارروائی سناتے ہیں۔ ایک کہتا ہے آج میں نے 3 ہڈیوں کو کہا تھا تو بے نماز، دوسرا کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ تو مشرک بھی ہے، شاباش تو زیادہ اچھا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے تو آج سارا دن چھٹی لی تھی اور پھر کر ایک دکان پر کہہ رہا تھا کہ تم بے نماز ہو، تمہاری نماز نہیں ہوتی، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ میں کہا بس جنت کا سرٹیفکیٹ تو ہی آج لے کے آیا، تو سب کچھ کر کے آیا، اتنا بڑا کام۔ تو اب دیکھیے بعض ہمارے حنفی دوست بھی ان کی دیکھا دیکھی نکل جاتے ہاتھ پر کر۔ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ ختم کرتا ہوں، ظہر سے پہلے کتنی صورتیں آپ پڑھتے ہیں؟ یہ موقع ہے یا غیر موقع؟ آپ ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، مہینے میں ایک دن 4 کی بجائے 2 پڑھا کریں۔ کیوں؟ مہینے میں ایک مرتبہ۔ تو دیکھو آپ کو کبھی تصور میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم 4 سنتوں کو 2 پڑھیں، آئے گی؟ اسی طرح 20 رکعت تراویح سنت موقع ہے، اس طرح ظہر کی 4 رکعتوں کو 2 پڑھ کر چلے جانا، نہ آپ کا دل مطمئن ہوگا اس کر کے میں نے سنت پڑھی ہے۔ جو لوگ 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں وہ 2 سنتوں کو ضائع کرتے ہیں، اور کس مہینے میں جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، جس میں نفل پڑھنے کا ثواب جو ہے اگر وہ فرض کے برابر ہوتا ہے۔ 2 سنتیں کون سی ضائع کرتے ہیں؟ ایک تو یہ 8 پڑھ کے چلے گا، 12 نہیں پڑھی تو سنت پوری نہ ہوئی، دوسری قرآن بھی پورا نہیں سنا۔ ایک قرآن پڑھنا کیا سننا یہ سنت ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں رمضان شریف میں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نوافل بھی زیادہ پڑھے جائیں، کوشش کرتے ہیں نا اللہ کے نیک بندے، اور غیر مقدموں کی تو بات ہی نہیں بیچاروں کی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو وہ نماز کے دشمن ہے نا غیر مقلد، تو خدا نے ان پر ایک عذاب بھیجا ہوا ہے، شاید آپ نے کبھی دیکھا یا نہیں۔ آگے پیچھے خارج ہو نہ ہو نماز میں ان کو خارج ضرور ہوتی ہے، کبھی یہاں انگلی ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی بس جو نماز شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز میں ان پر خارج مسلط کر دی ہے۔ بس نہ نماز سے فارغ ہوئے پھر نہ کوئی خارج نہ کچھ، سکون سے نماز پڑھ سکتا ہی نہیں یار مطلب۔ وہ کہتا تھا تمہاری نہیں ہوتی، لیکن ان کا نقشہ دیکھنے والا تھا تو ان کی کیا۔ تو اس لیے 20 رکعت تراویح جو ہیں یہ سنت موقع ہیں، 8 رکعت کے ساتھ، آپ کو کئی 8 ہیں، آپ صرف ایک بات پوچھیں، 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ اللہ کے نبی سے، کسی خلیفہ راشد سے، کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعی سے، کسی ایک تبع تابعی سے دکھا دیں، ہم 25,000 نام دیں گے۔
پورے خیال قرون میں 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ ملتا ہی نہیں. 20 کے ساتھ ہم دکھائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکٹھا کرتے کاریوں کو فرماتے ہیں تراویح پڑھاؤ ہم کا ترویح ہاتھ کی شری نہ رہتا تھی. تراویح کا لفظ ساتھ موجود ہے. 20 رکعت کے ساتھ ہم دکھا سکتے ہیں لیکن 8 کے ساتھ تراویح کا لفظ یہ سارے مل کر نہیں دکھا سکتے. تو اس لیے ہمارے جو حنفی دوست اتنی سستی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے پیچھے تو لوگ تہجد کے لیے مشکل ہوتے ہیں نا. رمضان میں اٹھ کر بھی تہجد سے معروم ہے وہ تہجد نہیں پڑھتے. لیکن آپ لوگ جو ہیں یہ تہجد بھی پڑھیں اور تراویح بھی پوری پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب تک اللہ تعالیٰ